میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ رجب المرجب کا مہینہ بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں بھی شامل رہا اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مہینے کو شان والا مہینہ قرار دیا ہے۔ رجب کے مہینے میں جہاں بہت سے واقعات رونما ہوئے، وہیں اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج بھی رجب المرجب میں پیش آیا۔ رجب المرجب میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے بعد آسمانوں، سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ کے بہت سے عجائبات دکھائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دیدار اپنے حبیب کو کرایا۔ اب یہ واقعہ معراج کس وقت ہوا، یہ تھوڑا سا فلسفہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، کچھ ہی دنوں بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم تکلیف کا سال تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے رؤساء سے مایوس ہو کر طائف میں گئے، وہاں پہ ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی کہ شاید کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے پتھر مار کر آپ کو لہو کر دیا، مزید مغموم اور پریشان کیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے حبیب کو غم ہے، تکلیف بڑھ گئی ہے، اور اس سال میں بہت قریبی رشتے ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کو سیر کرانے کا پروگرام بنایا۔ دنیا میں بڑی سیریں ہوئیں، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق سیر کرتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو، اہل و عیال کو، تعلق والوں کو اچھی سے اچھی جگہ کی سیر کرواتا ہے، لیکن جو سیر اللہ نے اپنے حبیب کو کرائی، ایسی سیر کائنات میں کسی اور کو نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا ذکر کر دیا اس لیے کہ یہ معاملہ، یہ واقعہ معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے۔ کہیں لوگ اس واقعے کو سن کر انکار نہ کر بیٹھے، ان لوگوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ دنیا والوں یہ سمجھ لینا، یہ میرے حبیب نے جو سیر کی ہے اس کو میں نے کرا۔
اور میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں تھوڑے سے وقت میں اپنے حبیب کو جہاں کی چاہوں سیر کروا سکتا، اسرا سیر کرا بے عبدی ہی، اپنے بندہ خاص کو۔ بے عبدی ہی کے لفظ میں ایک سوال کا جواب، وہ کون سا سوال کہ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ جو معراج ہوئی ہے یہ جاگتے ہوئے ہوئی ہے، سر کی آنکھوں سے آپ نے سیر کی ہے یا خواب میں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا بے عبدی، ہم نے اپنے بندے کو روح اور جسم کے ساتھ سیر کرائی اور جاگتے ہوئے کرائی۔ تو یہاں پہ اللہ نے ان لوگوں کا رد کر دیا جو یہ کہیں یا سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کو صرف روحانی معراج ہوئی ہے، سوتے ہوئے خواب میں ہوئی ہے۔ اللہ نے بے عبدی ہی کے الفاظ سے ان کے اس اعتراض، ان کی اس وسوسے کو رفع فرما دیا، دور کر دیا۔ لیلا، رات کے مختصر سے پوری رات نہیں ہے، یہ نئی لن پر جو دو تنوین آئی ہیں، دو زبریں آئی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ رات کا مختصر سا حصہ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اب نبی علیہ السلام کے سفر معراج کا نقطہ ابتدا وہ مسجد حرام ہے اور نقطہ انتہا یہ مسجد اقصی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین تک راتوں رات سیر کی، معراج کی۔ آگے کا سفر وہ سورۃ النجم 27ویں پارے میں آتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن آج جو ہے نا وہ ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر کریں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کی قبور وہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہے۔ نبی جہاں پہ زندہ ہو وہ جگہ بھی بابرکت ہوتی ہے، اور جہاں پہ ان کی قبر انور ہو وہ جگہ بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بابرکت اور رحمت ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں اپنی نشانیاں۔ اور اس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج یہ نبی مکرم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف ہے، حضرت مالک بن ساسا اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود واقعہ معراج کا ذکر فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، یہ کعبہ کے ساتھ جگہ ہے، وہاں پہ میں موجود تھا تو میرے پاس فرشتے آئے، حضرت جبریل
وہ مجھے چاہے زمزم مائے زمزم کے کنویں پر لے گئے، وہاں پہ میرے سینے کو چیرا اور میرے دل کو نکالا گیا، اور پھر میرے دل کو آب زمزم سے دھو کر سینے میں رکھ دیا، اور پھر ایک تشت لایا گیا، ایک برتن لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت تھی، میرے سینے کو میرے دل کو اس سے بھر دیا، اور وہ ایمان اور حکمت میری رگ رگ روح میں پیوست کر دیا، گویا کہ یہ اختیار تھی اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے تھوڑا چھوٹا لیکن گدے سے تھوڑا بڑا تھا، اسے براق کہتے ہیں، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں پہ نظر پڑتی تھی وہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا، اور وہ براق شوخی کرنے لگا تو حضرت جبریل اس کے طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تو شوخی کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ آج دن تک اللہ کے اس نبی سے بڑھ کر کوئی شخصیت تیرے پاس تیرے اوپر سوار نہیں۔ تو جب یہ بات کی گئی تو وہ براق پسینے سے شرابور ہو، پسینہ پسینہ ہو۔ اب آگے سفر چلتا ہے، حضرت جبریل حضرت میکائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ براق آپ کو لے کر چلی، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل ساتھ ہیں، تو رستے میں ایک جگہ آئی، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ اتریے اور یہاں پہ نفل پڑھیے۔ تو حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے نوافل کہاں پہ پڑھے ہیں، یہ نماز کہاں پڑھی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے اور یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر آگے چلے، نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ اتریے یہاں پہ نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی تو حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے طور سینا پہ نماز پڑھی، جہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر آگے چلے، حضرت جبریل نے عرض کی اتریے اور نماز پڑھیے۔ آپ نے پھر اتر کر نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے، یہ بیت اللحم ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی کی ہجرت کی جگہ ہو تو وہ بھی بابرکت ہے۔ نبی جہاں اللہ سے کلام کرے وہ جگہ بھی بابرکت ہے۔
اور جہاں اللہ کے نبی کی ولادت ہو وہ جگہ بھی غابت۔ تو واقعہ معراج میں نبی علیہ السلام نے بہت سے واقعات دیکھے۔ آپ نے ایک قوم کو دیکھا، وہ قوم فصل کاٹتی، یوں ہی وہ فصل کاٹ کے نا آگے بڑھتے وہ فصل دوبارہ اگ جاتی اور اسی کے برابر ہو جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مجاہد ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ جن کے عمل میں کبھی کمی نہیں آتی، عمل بڑھتا ہی رہتا، اجر و ثواب بڑھتا ہی رہتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور منظر دیکھا کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پہ بڑے اچھے کھانے لگے ہوئے ہیں، خوشبودار تازہ فریش کھانے پینے کی چیزیں اس دسترخوان پہ لگی ہوئی ہیں، اور ایک اور دسترخوان لگا ہوا ہے جس پر گلا سڑا بدبودار اور انتہائی کراہیت والا کھانا پڑا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کو اللہ نے رزق دینے کی ذمہ داری اٹھائی۔ رزق کا رازق اللہ ہے، ان کا کام تھا صرف کوشش کرنا، اب انہوں نے کوشش حرام بھی کی، حلال کے ہوتے ہوئے انہوں نے حرام کو ترجیح دی۔ اب یہ خوشبودار، خوش ذائقہ، تازہ، فریش یہ پھل ان کو نصیب نہیں ہوا، یہ کھانا ان کو نصیب نہیں ہوا، یہ گلا سڑا گندا بدبودار کھانے پر راضی ہو یہ بولو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمایا، دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ اور انگارے کھا رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے۔ بھائی فوت ہو گیا، یہ چاچا بن کے اپنے بھتیجے کو ڈستا رہا، بھتیجیوں کا مال کھاتا رہا، سانپ بنا رہا۔ اور میرے رب نے سورۃ النساء میں واضح فرما دیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو بھی لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں۔ وہ دیکھنے میں روٹی ہے، نان ہے، گوشت ہے، اچھی غذا اس کو نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ غذا نہیں۔ رب کا قرآن بتاتا ہے کہ وہ آگ ہے۔ یہ دنیا کا عذاب کہ یتیم بچوں کا مال کھانے والا کبھی سکون سے نہیں رہے گا۔ اور میرے نبی نے فرما دیا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے پر ظلم ہوتا، اور سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہے۔
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ ایسا شخص عنقریب دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جو اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم سے گوشت کو اتار کر کھا رہے ہیں، اپنا ہی جسم کاٹا اور کھا لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب غیبت کتنا بڑا گناہ ہے خود اللہ نے بتا دیا۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے یا زندہ بھائی کے جسم سے گوشت اتار کے کھائے؟ تو پسند کرتا ہے میں اپنے بھائی کے جسم سے بازو اتار کے ٹانگ اتار کے کھاؤں؟ میں نہیں پسند۔ آپ میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند۔ اللہ نے فرما دیا یہ کسی کی غیبت کرنا اپنے بھائی کے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے۔ تم اس کو پسند نہیں کرتے، تم ناپسند کرتے ہو، تو ایسے ہی جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، ایسے ہی تم غیبت کو بھی ناپسند ناپسند۔ تو یہ سارے واقعات نبی علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائے۔ تو ملاحظہ فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم دخلت بیت المقدس، پھر ہم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ کہاں جی؟ فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی۔ اور پھر وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ حضرت جبریل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم بیت المقدس میں داخل ہوئے فَجُمِعَ فِي الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، تو وہاں پہ سارے انبیاء موجود تھے، جمع تھے، اور وہاں پہ سارے انبیاء کے ہوتے ہوئے فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ، مجھے جبریل نے آگے کیا اور میں سارے نبیوں کا امام بنا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے نبیوں نے معراج کی رات ہمارے پیارے نبی کی امامت میں اقتدا کی، اور یوں آپ کا لقب امام الانبیاء ٹھہرا۔ کوئی انبیاء سے افضل عالی مقام ہے وہ اللہ بھیجتا ہے جن پر درود و سلام ہے وہ، اقسام کی امامت سارے پیغمبروں کی، سارے پیغمبروں کے بے شک امام ہیں۔ انشاءاللہ واقعہ معراج آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کے سلسلے میں روح منما ہونے والے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا میں حاضر ہوں،
میرے آقا